میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب یہاں پر مجھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آئے۔ آپ نے فوائد الفوائد کے اندر لکھا، انہوں نے کہا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایک مرحلے میں معراج نہیں کروائی، میرے مصطفیٰ کو رب کریم نے 3 مرحلوں کے اندر معراج کروائی۔ کیسے کروائی؟ کہا آپ کو رب ذوالجلال نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کو سیر کروائی، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک معراج کروائی، اور سدرۃ المنتہا سے آگے رب کی قربتوں تک کے سفر کو خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، رب نے اس کو اعراج کا نام دیا ہوا۔ معراج کا یہ سفر شروع ہوا اور رب ذوالجلال نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، میں وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کروائی لیلن، رات کے کچھ حصے کے اندر۔ گویا پتہ چلا کہ بندے کی معراج رب نے رات میں رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر رب نبی کا مطلب استعمال کرتے، نبی کا لفظ استعمال کرتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ معراج تاجدار کائنات تک ہی خاص ہے، لیکن اب تو وہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر رات بندہ جاگ لینا تو رب یہ معراج اسے بھی عطا کر سکتا ہے۔ میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب اپنے غلاموں کو بتائیے نا، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ محبوب ان کو بولیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے جنتوں کے اندر رضوان اکبر ان کے لیے تیار کیے ہوئے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت کی نہریں تیار کی ہوئی ہیں، جنت کی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، پتہ ہے وہ کون ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ جنت کی نعمتیں ان کو بھی ملیں گی جو رات کے آخری حصے کے اندر رب سے استغفار کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ آگے چل کے رب ذوالجلال نے اسی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رات کو سکون تو کرتے ہیں، سوتے تو ہیں، لیکن جب رات کا آخری پہر آتا ہے نا تو بستروں کو چھوڑ کر رب کے آگے سر سجدے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے رات ہے نا، رات کے اندر عبادت کرتے ہیں نا، اجر و ثواب کیا ہے؟ کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ رب نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا ساز و سامان رکھا ہوا۔ یہی رات ہے، اس کے بارے میں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وعباد الرحمن، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے سنو، آج میں بتاتا ہوں کہ میرے بندے کون ہیں، آج میں بتاتا ہوں میرے بندے کون ہیں۔ مولا کون؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جہالت میں نہیں پڑھتے، زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، اور کیا کرتے ہیں؟ کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات کا پہر آتا ہے نا تو اٹھ کر میری یاد میں اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ایسی تو نہیں، وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، ایک رات کا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگتا دکھی بیمار راتی، یا راتی چور سے ٹھگ جاگتا، یا جاگتا پہرے دار راتی، یا جاگتا عشق کی رمز والا، یا
سرکار کائنات نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، مجھے بھی رات کو معراج ہوئی، تمہیں بھی ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کو اس کے حق ادا کر کے تم راتوں کو پڑھنا شروع کر دو، جو رب نے مجھے معراج کروائی ہے وہ رب تمہیں بھی معراج کروا سکتا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔